بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہمارے بھائی محمد یوسف صاحب کی فرمائش پر حضرت قاری محمد شہزاد صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوش نصیب ہیں یوسف بھائی اور تمام ساتھی بچے جنہوں نے اس پروگرام میں اس نعتیہ مشاعرے میں محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ چونکہ شادی کا موقع ہے، میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آیا تب میں اسے عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیدیب، یا ان کا نام حضرت سعد بھی لکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے معلوم کر لیا، آپ کو پیار آیا، محبت آئی۔ فرمایا کہ جلیدیب تمہاری شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا یار چونکہ یہ واقعہ میں یوں عرض کر دوں کہ شادی کا بھی موقع ہے، یوسف بھائی کے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ان بچوں کی شادی اور شادیوں میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ محترم بزرگوں دوستو، تو آپ نے معلوم کر لیا کہ تمہاری شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے؟ میں غریب ہوں، کالا ہوں، میرے ہونٹ بھی لٹکے ہوئے ہیں، مجھ سے اپنی بیٹی کون دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جا مدینے کے اندر سب سے خوبصورت بیٹی ہے جن کے پاس، ان کے پاس شادی کا پیغام لے کر جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں نوجوانوں، چنانچہ جلیدیب شادی کا پیغام لے جاتے ہیں، ان کے گھر سے منع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جلیدیب واپس ہونے لگتے ہیں، تو لڑکی گھر کے اندر کوئی کام کاج کر رہی تھی، مصروف تھی۔ لڑکی نے باپ اور جلیدیب کی گفتگو کو سن لیا، اور لڑکی جب وہ چلے جاتی ہیں، نکلتے ہیں، تو لڑکی اپنے ابا کے سامنے آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ ابا جان کون تھا؟ کہ بیٹی کوئی نہیں۔ کہ نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح کہ کون تھا؟ کہ بیٹی تجھ سے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لڑکی کہنے لگی ابا جان کالا ہے کلوٹا ہے تو کیا ہوا غفران ہے، کالا ہے کلوٹا ہے تو کیا ہوا غفران ہے، لیکن بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ آپ جائیے واپس بلا کر لائیے۔ اگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دیا اور اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو گئے تو خدا بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، پھر ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا۔ چنانچہ جلیدیب کو بلایا جاتا ہے، نکاح کی شادی کی بات منظور ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جلیدیب تمہارے پاس کچھ شادی کے چھپر کے لیے، تمہارے برتن بھانڈوں کے لیے، انتظام کے لیے کچھ پیسے ہیں، ضرورت کے جہیز کے سامان کے لیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جب 300 درہم حضرت عثمان غنی سے یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے قرض لے کر آؤ، تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ چنانچہ محترم بزرگوں دوستو توجہ سے سنو کہ حضرت جلیدیب لے آتے ہیں اور فرمایا کہ اپنی شادی کا سامان، اپنے برتن بانڈے، اپنے چھپر کا جھوپڑی کا انتظام کر لے۔ چنانچہ جلیدیب سامان خریدنے کے لیے مدینے کے بازار کے اندر پہنچتے ہیں، اور کچھ سامان خریدا تھا، کچھ خریدا بھی نہیں تھا۔ کانوں میں آواز آتی ہے انفرو فی سبیل اللہ، آؤ مسلمانوں میدان جہاد میں آؤ، اسلام کو کفر نے للکارا ہے۔ چنانچہ جلیدیب ابھی تو شادی کی تیاری میں تھے، ابھی تو شادی کی خوشی میں مصروف تھے، ابھی تو شادی میں کی لگن میں تھے، لیکن جب کانوں میں آواز پڑتی ہے آؤ مسلمانوں اسلام کو کفر نے للکارا ہے، چنانچہ جلیدیب اسی وقت اپنا سامان واپس کرنے لگتے ہیں، مدینے کے بازار کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ لوگوں یہ سامان واپس کر لو. لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, خوشامدیں کرتے ہیں, چنانچہ سامان واپس کرتے ہیں اور واپس کرنے کے بعد ایک گھوڑا اور تلوار لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں جنگ کے اندر کھلم کھلا جاؤں گا تو کہیں حضور مجھے دیکھ کر منع نہ فرما دیں. چہرے پر کپڑا یا نقاب ڈالتے ہیں اور جنگ کے اندر لڑتے ہیں اور کفار ان پر حملہ کرتے ہیں. وہ جنگ کے اندر میدان میں چکرا چور پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی کو یاد آتی ہے, آپ نے معلوم کیا کہ میرا جلیدیب تو شادی میں مصروف ہوگا, وہ تو شادی کی تیاری میں ہوگا. تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ جلیدیب شادی میں مصروف نہیں ہے, جلیدیب شادی کی تیاری میں نہیں ہے. فرمایا فجرحت جرحن شدیدہ, شدید زخم کھا کر میدان جہاد کے اندر پڑا ہوا ہے. 80 کے قریب اس کے زخم, اس کے بدن پر زخم آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ میرے دیوانے, میرے مستانے, میرے پروانے کو اٹھا کر لے آؤ. صحابہ کرام کی جماعت لے آئی. اس وقت ان کی روح نکل رہی تھی. آپ نے اپنی جان پر ان کا سر رکھا تو جلیدیب کا سر کود کر آپ کے پیروں میں آ گیا اور آنکھیں کھولی اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ نبی کے قدم ہو اور میرا سر ہو. تو یہ آتا ہے روایت کے اندر کہ جب حضرت جلیدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب جنازے سے واپسی ہوئی تو آپ نے معلوم کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے جنازے میں پنجے پیر بچا بچا کر کیوں رکھ رہے تھے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کے جنازے میں ان کے فرشتے تھے, اتنے فرشتے تھے کہ مجھے زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ پھر قبر میں وقت تو ہنسے, پیچھے کو منہ کیوں پھیر لیا؟ فرمایا کہ ہنسا تو یہ کہ جنت کی حوریں آپس میں دودھ کا پانی کا پیالہ لے ہوئے جگڑ رہی تھی کہ کہہ رہی تھی یہ میرا شوہر ہے, میرا شوہر ہے, اور منہ موڑ لیا کہ کہیں مجھے دیکھ کر ہٹ نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یوسف بھائی کی شادی میں خیر کا معاملہ فرمائے. اب 2-4 اشعار کہنے کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا چونکہ ناظرین میں جلسہ ہاتھ مار رہے ہیں. وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے, تمام شعراء کرام صاحب بیٹھے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں کہ وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے, وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے, تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے. اگر بھیڑ میں کھوئی گئی آدمیت, اگر بھیڑ میں کھوئی گئی آدمیت, اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے, اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے. اور جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی, جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی, سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا ہی نہیں. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ارے اس ملکوں کے دشمن کو فنا ہم ہی کریں گے, ارے اس ملکوں کے دشمن کو فنا ہم ہی کریں گے. یہ فرض بھی روز ادا ہم ہی کریں گے, ارے یہ فرض بھی روز ادا ہم ہی کریں گے. اے قول محمد, اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, اے قول محمد, اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بہت محمد, اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد, اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, اور قرآن نہ بدلا جائے گا. پتے پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. ارے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ارے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو
سارا جانے ہیں. ارے لائے تھے آزادی کا طوفان وہ ہم ہی تھے. ارے لائے تھے آزادی کا طوفان وہ ہم ہی تھے. ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہم ہی تھے. ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہم ہی تھے. ارے آزادی کی جنگ ابھی اور لڑیں گے. آزادی کی جنگ ابھی اور لڑیں گے. نہ کبھی ظلم کریں گے نہ کبھی ظلم سہیں گے. نہ کبھی ظلم کہیں گے نہ کبھی ظلم سہیں گے. کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی. ارے کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی. آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدہ وروں کی. ارے آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدہ وروں کی. ارے کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی. ارے کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی. کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی. ارے کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سرے کی. ارے اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ. ارے اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ. بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. ارے سرحد پہ جمع ہوگا جو لہو دیں گے گواہی. ارے سرحد پہ جمع ہوگا لہو جو دیں گے گواہی. ارے سرحد پہ جمع ہوگا جو لہو دیں گے گواہی. ہم سچے مسلمان تھے تم جھوٹے سپاہی. ہم سچے مسلمان تھے تم جھوٹے سپاہی. ارے تم دشمن کی ہے تم نے صدا پشت پناہی. ارے دشمن کی ہے تم نے صدا پشت پناہی. نیلام کیا رازوں کو اور لائے تباہی. نیلام کیا رازوں کو اور لائے تباہی. ارے مسلم کبھی بوفورس کا سودا نہیں کرتے. ارے مسلم کبھی بوفورس کا سودا نہیں کرتے. ایمان تمہاری طرح بیچا نہیں کرتے. ایمان تمہاری طرح بیچا نہیں کرتے. ارے تم نے تو سدا ہندو کو کنگال کیا ہے. ارے تم نے تو سدا ہندو کو کنگال کیا ہے. مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے. کیا بات ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال کیا ہے. ارے تم نے تو سدا ہندو کو کنگال کیا ہے. ارے تم نے تو سدا ہندو کو کنگال کیا ہے. مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے. مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے. ارے لائے تھے جو آزادی کا طوفان وہ ہم ہی تھے. ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہم ہی تھے. ارے قربانی کے رشتے کو بلا توڑتے کیسے. ارے قربانی کے رشتے کو بلا چھوڑتے کیسے. کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑتے کیسے. کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑتے کیسے. ارے تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. ارے تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. ارے قانون کے دستور کو توڑیں گے نہیں ہم. ارے قانون کے دستور کو توڑیں گے نہیں ہم. چھیڑو گے اگر ہم کو چھوڑیں گے نہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.